الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ حضرات محترم، انسان کی زندگی میں ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں جن کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ نکاح اور طلاق کے آداب جو بیان ہو رہے ہیں اس میں مختلف طریقے، اللہ رب العزت جو انسان کی نفسیات کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ انسان کون سے وقت کیا کام کر سکتا ہے۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نکاح کر لیتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی۔ بعض تو وقت پہ نکاح کر کے فوراً رخصتی ہو جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسے حالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ نکاح پہلے کر لیا جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ایسے حالات بھی پیدا ہو جاتے ہیں کہ رخصتی نہیں ہوئی، کلیش ہو گیا تو پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں انسان کے لیے کیا حکم ہے، ان آیات میں اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دو اپنی عورتوں کو جبکہ تمہاری رخصتی نہیں ہوئی، یعنی انہیں نہیں چھوا۔ او تفرضوا لهن فریضہ، اور یہ بھی بات ہے کہ تم نے حق مہر کی میعاد بھی مقرر نہیں کی، نکاح کر لیا ہے، حق مہر بعد میں طے کر لیں گے۔ آج تو 1960 کے بعد ہم باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، نکاح کے فارم بھرتے ہیں۔ اس سے پہلے دنیا میں یہ اصول ہی نہیں تھا، یا کم از کم پاکستان ہندوستان میں یہ اصول نہیں تھا، زبانی نکاح ہوتے تھے۔ جو ہمارے دادے ہیں، دادیاں ہیں، ان کے نکاح کب لکھے گئے تھے؟ نہ ان کی رجسٹریشن ہوتی تھی، کچھ بھی نہیں، بس زبانی نکاح ہوتا تھا، رخصتی ہو جاتی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہی ہے اگر تم نے حق مہر کی میعاد مقرر نہیں کی، یہ بات بڑی غور طلب ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بعض لوگ کہتے ہیں شرعی حق مہر، شریعت نے حق مہر کی کوئی میعاد مقرر نہیں کی، جس یہ آیت واضح طور پہ بیان کر رہی ہے کہ اگر کوئی گناہ نہیں، اگر تم طلاق دیتی ہو اپنی عورتوں کو ما لم تمسوهن، رخصتی سے پہلے، او تفرضوا لهن فریضہ، اور تم نے باقاعدہ حق مہر کی میعاد مقرر نہیں کی، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، پھر تمہیں حق مہر مقدار اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق دینا ہے۔ یعنی جو انسان مالدار ہے اس نے اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق دینا ہے، اور وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اگر ایک آدمی تنگ دست ہے، غریب ہے، تو اس نے اپنے معیار کے مطابق دینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہر کے لیے ایک، جس طرح کے بعض مولویوں نے جھوٹ باندھا ہوا ہے کہ 32 روپے 10 آنے۔ کس نے روپے مقرر کیے ہیں؟ اس وقت تو جو 2 سکے چلتے تھے، یا درہم تھا یا دینار تھا،
درہم چاندی کا سکہ تھا، دینار سونے کا سکہ تھا. تو یہ روپے 32 روپے 10 آنے کس نے بنا لیے، کیوں بنا لیے، اللہ ہی جانتا ہے. اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرعی حق مہر یہ ہے کہ 2 4 5 ہزار روپیہ لکھا دو. یہ بے شرمی کی انتہا ہے کہ دوسرے معاملات میں تو ہم پیسے لگاتے ہیں، کھل کے جتنا بھی خرچ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن جہاں اللہ نے فریضہ مقرر کیا ہے کہ یہ دینا ہے اور یہ عورت کا حق ہے، وہاں بخیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ، جو شخص طاقت استطاعت رکھتا ہے، مالدار ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کا حق مہر دے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ، اور جو کمزور ہے، غریب آدمی ہے، وہ اپنی طاقت کے مطابق دے. مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ، یہ متاع ہے، توشہ ہے، اچھے طریقے سے ادا کرنا حق ہے. جو انسان محسن یعنی اچھا انسان ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ حق ادا کرے. اور اگر حق مہر مقرر ہو چکا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر کوئی شخص رخصتی سے پہلے اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اس کا صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، تو وہ طلاق دے دیتا ہے، تو اس نے حق مہر مقرر کر دیا تھا کہ اتنا حق مہر دوں گا، تو اسے چاہیے کہ اسے نصف حق مہر دے. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ، اگر عورت معاف کر دے تو اس کی مرضی ہے. او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خامد کہے کہ میں آدھے کے بجائے سارا دے دیتا ہوں، وہ معاف کر دے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، معاف کر دینا یعنی خامد کی طرف سے یہ کہہ دینا، کیونکہ اس پہ ایک داغ لگ گیا کہ اس کا نکاح ہوا تھا، چھوڑ دی گئی ہے. تو کہا اگر خامد سارا حق مہر ادا کر دے تو یہ اس تقوی کے قریب ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پہ احسان کو کبھی نہ بھولا کرو. یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کا نقصان کرو، اللہ یہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو. احسان کیا ہے؟ ایک ہے عدل. عدل یہ ہے جو اس کا حق ہے اسے دے دو، جو آپ کا حق ہے آپ اپنے پاس رکھیں. احسان یہ ہے کہ اپنے حق میں سے دوسرے کو دے دو. تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر دونوں ایک دوسرے پہ احسان کریں. بیوی کہے کہ میں نہیں لیتی، خامد کہے نہیں میں دینا ہے. یعنی یہ ہے احساس جس کی وجہ سے عورت بھی داغ دبے سے بچ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، طلاق ہو گئی، تو یہ ایک دوسرے پہ احسان کریں. یہاں ایک بات یاد رکھیں، اگر بالفرض ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوتی، اگر طلاق دیتا ہے رخصتی سے پہلے تو اس عورت کی عدت کوئی نہیں ہے، وہ دوسرے دن جا کے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اگر ایک شخص اس کا نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد ایکسیڈنٹ ہوا یا خدا نخواستہ کوئی اور حادثہ پیش آیا، فوت ہو گیا، تو پھر اس کی بیوہ کو اس کا حق مہر بھی دیا جائے گا، چاہے رخصتی نہیں ہوئی، اس کے ترکے میں سے حصہ بھی دیا جائے گا، اور وہ عورت بیوگی کی عدت بھی گزارے گی کیونکہ اس نے طلاق نہیں دی تھی، اس کے نکاح کے اندر تھی عورت، چاہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو ایسی صورت میں نبی کریم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک عورت، اس کا نکاح ہوا، اس کا خامد، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا. تو نبی کریم نے خامد کے خاندان کو یہ بات کہی تھی کہ اس کو حق مہر بھی دو اور اسے اللہ اکبر اس کی وراثت میں سے حصہ بھی دو.
یعنی اولاد نہیں تو 1/4 اس کے ٹوٹل اثاثوں کا اسے ملے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ اس کی بیوگی کی عدت بھی گزارے گی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے پہ احسان کرنا کبھی نہ بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ ان اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ وہ آداب، یہ وہ قواعد، یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ نے مختلف طلاق کے طریقوں کے اندر جو انسان کے ساتھ معاملات پیش آ سکتے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ آگے اللہ نماز کی تلقین کرنے کے بعد پھر کچھ آداب بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔